الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زاز خان، آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ قلم کتاب سلسلے کی دوسری کڑی میں آج آپ کو میں متعارف کرواؤں گا ایک دوسری کتاب اہم ہے، وہ معلوماتی بھی ہے اور ہماری جو سیاست ہے، ہمارا جو معاشی نظام ہے اور اس میں جو گپلے ہیں، اس میں دھندے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں، ان سب پر یہ کتاب ان سب موضوعات سے متعلق ہیں، ان پر محیط ہے۔ قلم کتاب سلسلے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سیاست، مذہب یا جیوگرافی یا ہسٹری یا سیاسی جو کردار ہیں، اور ان سب سے آپ کے ساتھ وہ کتابیں شیئر کروں جو معتبر ہیں، جن میں ریفرنسز موجود ہیں، اور حوالہ جات کے ساتھ ان کتابوں کا آپ کے ساتھ جو ہے ان کے متن اور ان کے مندرجات سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں۔ اس میں یہ بھی کوشش کریں گے کہ ایسے تمام موضوعات پر، جیسے معاشی نظام ہے، کیپٹلزم ہے، اس میں سوشلزم ہے، یا پھر اس میں مشترکہ جو ایسے اسلامک نظام، معاشی نظام ہے، یا پھر اس میں جو پاپولزم، جمہوریت، آمریت، اس قسم کے دیگر جتنے بھی نظریات ہیں، ان سب پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو معروف کتابیں شائع ہو چکی ہیں یا شائع ہو رہی ہیں، چاہے نئی ہوں یا کچھ پرانی ہوں، لیکن ایسی کتابیں جو ہماری رہنمائی کر سکے اور ان موضوعات پر ہمیں ریفرنسز کے ساتھ اور کچھ فلسفی کے ساتھ، یعنی تھیری کے ساتھ ہمیں سمجھنے میں ہماری ہیلپ کر سکیں، وہ میں کوشش کروں گا کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ زیر بحث لاؤں۔ اب قلم کتاب سلسلے میں اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کتاب تو بہرحال ایسی چیز ہے کہ جو یا چاہے وہ کتاب ہو یا فلم ہو، وہ انسان کو خود ایک دیکھنی چاہیے، کیونکہ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ایک ڈش ہے، اچھی ڈش بننی ہو، کھانا اچھا بنا ہو، تو اس کا ذائقہ جو کھا سکتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ کتاب اور قلم بھی جو ہے وہ تو خود پڑھنے اور فلم بھی دیکھنے والی چیز ہے، کتاب پڑھنے والی چیز ہے، تاکہ انسان خود اسے لطف اندوز ہو اور اس سے مستفید ہو۔ لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کتب تک رسائی کچھ محال ہے، یا تو یہ کتابیں مہنگی ہیں، آپ کے نزدیکی جو کتب فروش ہیں ان کے پاس یہ دستیاب نہ ہوں گی، اگر ہوں گی تو وہ مہنگی ہوں گی، اور یا پھر جو پبلک لائبریریز ہیں وہاں تک رسائی جو ہے وہ تھوڑی سی ممکن نہیں، اور ان میں ایسی جو جدید کتب ہیں وہ ان کا ملنا جو ہے وہ بھی مشکل ضرور ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ایسے تمام دوست جو کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں، یا تو وقت کی کمی کی وجہ سے یا اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ یہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے، ان کتابوں کے موضوعات آپ تک پہنچاتا رہوں۔ پھر اگر آپ کو کوئی کتاب پسند آئے، وہ آپ سمجھیں کہ وہ آپ کی لائبریری کی زینت بننی چاہیے، تو وہ آپ پھر اپنے ذاتی اسے مصرف میں لا سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں۔ آج کی جو کتاب ہے وہ اہم ہے، وہ کتاب ہے کیپٹلزم اکیلیس ہیل۔ یہ کتاب جو ہے یہ پچھلے دنوں وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی اس کتاب کا ذکر کر چکے ہیں، اور کچھ اپنے انٹرویوز میں بھی اس کتاب کا انہوں نے ذکر کیا۔ اب اس کتاب سے ان کی جو ہے بہت بڑی انسپریشن بھی ہے کہ وہ اس کتاب سے انہوں نے کچھ جو چیزیں ہیں، کچھ ایسے تصورات جو ہے وہ اخذ کیے ہیں جن کا وہ بار بار ذکر بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال 2019 میں ان کی جو ان کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی، تو ان 4-5 جو مین ایجنڈا پوائنٹس تھے، اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ غریب اور تیسرے درجے کے جو ممالک کا سرمایہ غیر قانونی طریقے سے مغربی ممالک یا پھر آف شور جو اکاؤنٹس ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے جو ممالک ہیں وہاں تک پہنچ چکا ہے، اس سرمایہ پر قدغن کیسے لگایا جائے، اس سرمایہ کو واپس کیسے لایا جائے۔ یہ موضوع جو ہے وہ آپ کو اسی کتاب سے ملے گا، اور پوری تفصیل کے ساتھ کہ یہ سرمایہ کی جو ترسیل ہے، اس کی غیر قانونی منتقلی ہے، یہ کیسے ہوتی ہے، اور اس میں کردار کون سے شامل ہیں، یہ کن چینلز کے ذریعے یہ سرمایہ وہاں تک منتقل ہوتا ہے، یہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے ملے گا۔ اب اس کتاب کے مصنف کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کتاب جو ہے 2004 میں یہ پہلی بار پبلش ہوئی۔ مصنف جو ہے وہ ریمنڈ بیکر اس کے مصنف ہیں، ہارورڈ سے MBA کیا ہوا ہے، وہ تقریباً 8 دہائیاں ان کی ایج ہے، یعنی کہ 80 سے اوپر ان کی عمر ہو چکی ہے۔ مصنف جو ہے وہ عمر کا زیادہ حصہ جو ہے وہ بزنس میں اور کنسلٹنسی میں گزارا ہے، اور بطور اسکالر جو ہے وہ کتابوں کی تصانیف بھی اپنی جو ہے وہ پروڈیوس کرتے رہے۔ تو انتہائی جو ہے نا وہ ایک ایسے شخص کا تجربہ اور اس کی عملی جو تجربات پر یہ کتاب مشتمل ہے کہ جو اس نے تیسری دنیا کے ممالک میں یہ اپنا وقت گزارا، وہاں حکومتوں کے ساتھ کام کیا، بلکہ خود اپنا کاروبار کیا، جو
اس شخص کو اپنے رستے میں اپنے کاروبار کے پھیلانے میں، کاروبار کو چلانے میں جو مشکلات درپیش آئیں، اور جو پھر اس نے ریاستوں کے ساتھ کام کیا، تنظیموں کے ساتھ، تھنک ٹینکس کے ساتھ، تو وہ تمام تجربات کا جو نچوڑ ہے وہ اس کتاب کے ذریعے آپ کو ملے گا۔ اب اس میں جو آپ کو دو اہم باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے 4 ابواب ہیں، اور اس کتاب کی جو بنیاد ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ جو ڈرٹی منی، یعنی کہ ایسا پیسہ جو جس پر غیر قانونی چھاپ لگ جائے، اس کے 3 اقسام ہیں۔ وہ پہلا ہوگا کرمنل، دوسرا ہوگا وہ کرپشن، اور تیسرا ہوگا کمرشل۔ غیر قانونی پیسہ، دوسرا ہوگا کرپشن سے وہ اس میں پہلے غیر قانونی، پھر بدعنوانی، اور تیسرا کمرشل ہوگا، یعنی کہ آپ نے ٹھیک ذرائع سے کمایا ہوگا لیکن آپ اسے جو ہے غلط طریقے سے اسے ٹیکس بچانے کے لیے یا کسی اور ذرائع سے وہ آپ اس کی ہولڈنگ کریں گے، وہ آپ غیر قانونی طریقے سے کسی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ منتقل کریں گے، اور اس کی جو ٹرانزیکشن ہوگی وہ ریکارڈ نہیں ہوگی۔ تو پیسوں کی 3 اقسام ہے، اور انہی 3 پیسوں کی اقسام کے گرد یہ پوری کتاب کا جو ایک اس کی تفصیلات بنی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو پہلے چیپٹر سے یا دوسرے چیپٹر سے یا تیسرا جو اس کا چیپٹر ہے وہ ان کی بات نہیں کروں گا، بلکہ ڈائریکٹ آپ کو چوتھے چیپٹر پر لے کر جاؤں گا، جو اہم بھی ہے، اور یہ اس کی بنیادی جو اس پوری رقم کی یا سرمایہ کی جو غیر قانونی منتقلی ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے ایک جو تھیریٹیکل یا فلسفیکل جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، میں اس پر بات کروں گا۔ چونکہ یہ کتاب سرمایہ دارانہ معیشت کے بارے میں ہے، کہ سرمایہ دارانہ معیشت جو ہے چونکہ وہ پیسے پر چلتی ہے، اور اس میں سرمایہ کی جو ہے وہ آزادانہ منتقلی یا آزادانہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو آزادانہ استعمال ہوتا ہے، یا اس کا جو اس کے پیچھے جو نظریات ہیں، یا جنہوں نے یہ نظریہ جو ہے وہ پیش کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس میں 2 لوگ جو ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ ہمارے معاشیات پڑھنے والے اور مالیات پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ اکاؤنٹنگ پڑھتے ہوں، بزنس پڑھتے ہوں، یا اکنامکس یا فائنانس پڑھتے ہوں، وہ ایک نام سے بخوبی واقف ہوں گے، جس کا نام ہے ایڈم اسمتھ۔ ایڈم اسمتھ ایک فلاسفر تھا، ایک اکانومسٹ تھا، جس نے اپنے ایک باقاعدہ طریقے سے اکنامکس کی بطور سبجیکٹ بنیاد رکھی۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں کہ ایڈم اسمتھ کی 1723 میں اس کی پیدائش ہوئی اسکاٹ لینڈ میں، اور 1759 میں اس نے جو پہلی کتاب لکھی جس کا 4 عالم میں اس کی شہرت بھی پہنچی، وہ کتاب تھی دا تھیوری آف مورل سینٹیمنٹ۔ اب وہ بطور مورل فلسفی کا چیئر ہونے، یعنی کہ اس کی جو یونیورسٹی میں پوزیشن تھی وہ تھی مورل فلسفی کی چیئرمین، جو سیٹ تھی اس کے پاس۔ تو وہاں پر اس نے ان نظریات کو ترویج دیا، اور کہ سرمایہ جو ہے، جو انسانی جو سرمایہ کی جو پیداوار ہو یا اس کی جو منتقلی ہو، وہ خدا انسان کی ایک خدا ترسی کی بنیاد پہ ہو، یا اس میں جو ہے وہ انسان دوستی اس میں شامل ہو، اور کسی کی مدد کرنا جو ہے وہ اس میں شامل ہو۔ تو ان نظریات پر اس کی پہلی کتاب جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اب پھر اس نے جو اپنی 10 سال کے بعد پھر اس نے جو کچھ عملی تجربہ حاصل کیا، تو اس نے ایک انتہائی اہم کتاب لکھی، جو کہ ہمارے معاشیات کی بنیادی کتاب کہلاتی ہے، اور ہر جو معاشیات کا طالب علم ہے اسے ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ وہ کتاب ہے An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation۔ ان کتابوں کے ٹائٹل آپ کو ساتھ ساتھ اس کے میں شیئر کرتا رہوں گا۔ یہ کتاب لکھی گئی 1776 میں۔ اب یہ کتاب جو تھی یہ تھی بنیادی طور پر پولیٹیکل اکانومی کے بارے میں، کیونکہ وہ ایڈم اسمتھ اس وقت تک جو برطانیہ کا معاشی نظام تھا اسے سمجھ چکا تھا۔ اس نے پھر جو فرانس کا معاشی نظام تھا، جو ان کے ساتھ برطانیہ اور فرانس کے جو باہم تجارتی معاملات تھے وہ بھی دیکھ چکا تھا۔ اس وقت ایک سلیوری کا، یعنی کہ ایک غلامانہ ایک نظام بھی چل رہا تھا جس میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ تو یہ سارے جو اس کے عملی تجربات تھے وہ انہیں دیکھ کر اس نے پھر یہ کتاب لکھی کہ جو سیاسی جو اس میں معیشت ہے اور اس میں سرمایہ کی جو اس پر پابندیاں ہیں، وہ پھر اس میں انہیں کیسے دور کیا جائے، اور قومی دولت کی پیداوار میں ان رکاوٹوں کا کیا کردار ہوتا ہے، یہ اس نے کتاب لکھی 1776 میں۔ اب یہ کتاب جو تھی، اسی کتاب نے بنیاد رکھی
कैपिटलिज्म की, कि सरमायादाराना जो निज़ाम की बुनियाद है वो ये किताब उसकी बुनियाद बनी। अब इस किताब में का एक अहम जो एक जुज़्व है या उसका एक आप कह सकते हैं कि एक दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल निचोड़ जो है वो हमें, क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म रहा हूँ और हूँ अब भी, तो हमें हमारी जो इब्तदाई तालीम से लेकर पीएचडी तक ये चीज़ जो है ये हमें बताई जाती रही कि एडम स्मिथ की जो इन किताबों का या उसकी फिलॉसफी का जो निचोड़ था वो था लेसिस-फेयर या इनविजिबल हैंड, यानी एक सरमायादाराना निज़ाम में गैर मरई हाथ का बहुत बड़ा किरदार होता है कि सरमाए की जो मुंतकिली होती है वो गैर मरई यानी कि गैर महसूस तरीके से होती है। सरमाया जो है वो अपना रास्ता खुद तलाश करता है, वो देखता है कि जहाँ पर उसे मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, मुनाफा वो अगर कहीं पर इन्वेस्ट होगा, उसकी सरमायाकारी होगी और जहाँ पर उसे मुनाफा ज़्यादा वो जनरेट कर सकेगा, तो सरमाया खुद अपना रास्ता तलाश कर लेगा। अब इस तस्वर को इनविजिबल हैंड का नाम दिया गया, चूंकि इस तस्वर को बहुत ज्यादा यहाँ पर उछाला जाता है हमारे सिलेबस में और बहुत ज्यादा इसी के गिर्द पूरी कहानी बुनी जाती है। लेकिन जब आप ये दो किताबें पढ़ें, मॉरल सेंटिमेंट्स और वेल्थ ऑफ नेशंस, तो जो पहली किताब है 500 सफ़ात और दूसरी 600 सफ़ात पर मुश्तमिल, इन दोनों किताबों में ये दोनों अल्फाज यानी इनविजिबल हैंड फकत 2 बार इस्तेमाल हुआ। अब ये खुद भी जो है ये एक मुअम्मा है एक कि कैसे ये इन्हीं दो लफ्जों को जो है बहुत ज्यादा इन्हें उछाला गया या इन्हीं को जो है ना रिपीटेडली इनकी तकरार होती है और पूरी किताबों का जो उनकी फिलॉसफी है, उनके जो मेन नजरियात हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं की जाती। ये है इब्तदाई तौर पर तारुफ एडम स्मिथ की किताबों का और एडम स्मिथ के इस नजरिए का। अब दूसरी साइड पे उसी वक्त उसी दौरान जब 1723 में एडम स्मिथ की पैदाइश और फिर 18वीं सदी के वस्त तक जब तक एडम स्मिथ की इन किताबों का इनकी अशात और इन नजरियात का सामने आना, अब इसी के मुसावी पैरेलल एक और जो है फिलोसफर वो भी जन्म लेता है और उसके नजरियात भी सामने आते हैं, जिसका नाम है जेरेमी बेंथम। अब जेरेमी बेंथम जो है उसकी पैदाइश है 1748 में, 1723 एडम स्मिथ, 1748 जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम 18 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से फारिग होकर लिंकन्स इन, जिसके बारे में आप बेहतर जानते हैं कि कायद आज़म की जो आला तालीम हुई वो भी लिंकन्स इन यानी बहुत ही जो है मोतबर अदारे में तालीम हुई। लिंकन्स इन में उसने तालीम की। जो इंग्लैंड का सिविल जो कोड पीनल कोड सिस्टम है यानी कि वकला का जो की तालीम है वो हासिल की और उसने फिर 1779 में एक किताब लिखी एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। अब इस किताब में उसके जो नजरियात थे वो एक लफ्ज पर मुश्तमिल थे जिसे कहा जाता है यूटिलिटेरियन फिलोसफी। यूटिलिटेरियन फिलोसफी का जो एक तस्वर था वो ये था इस एक लाइन में जो एक उसकी बहुत ही ज्यादा जो है वो कही जाने वाली जो उसकी सेइंग है ये उसके गिर्द घूमती है कि मेक सैक्रिफाइस ऑफ अ पोर्शन ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ अ फ्यू टू द ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द रेस्ट, के चंद पूरी आबादी में से एक तबके की खुशहाली को कुर्बान किया जाए बाकी तमाम तबके को खुशहाल बनाने के लिए। यानी एक तबका जो है वो अपनी कुर्बानी देगा किसी मादी वसाइल की ताकि दूसरा जो तबका है वो उससे फायदा उठा सके। अब मैं ये जो सेइंग है इंतहाई अहम, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी सेइंग पर जो है वो माओ जेतुंग जो चेयरमैन था कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना में, इसी नजरिए पर कि आबादी का एक हिस्सा जो है और वो हिस्सा कौन सा होगा, वो फार्मर्स यानी कि जो किसान होंगे वो अपनी वक्त का अपने वसाइल का एक जो है वो मेहनत करेंगे, वसाइल का उनका हर्ज होगा और उनकी कुर्बानी पर जो है पूरी कौम खड़ी होगी। इस पर पूरी किताब जो है माओ ने एक सियासी जो है कदम उठाया जिसे द ग्रेट लीप के नाम से कहा जाता है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब उस पर एक पूरी किताब है, ये
ماؤز گریٹ فیمن. یہ کتاب جو ہے یہ ماؤ کے اس اقدام پر ہے کہ جس میں ماؤ نے سوچا کہ کیسے جو ہے وہ 3-4 سال کے لیے 1958 سے 1962 تک کہ تمام آبادی اگر وہ کاشتکاری پر، ڈیمز بنانے پر، روڈز بنانے پر، ان سب پر لگائی جائے تو چائنا کی جو اس وقت ترقی ہے وہ کئی گنا بڑھ کر وہ چائنا کو وہ سرمایدارانہ معیشت کی جو دولت کی جو جتنی خوشحالی ہے سرمایدارانہ معیشت میں کے ممالک کی، ان کے برابر وہ لا سکتے ہیں. تو اس پر وہ پھر کیا اس کے نتائج نکلے وہ پھر انشاءاللہ ہم جب اس کتاب کا وہ جب کتاب کی باری آئے گی تو پھر اس میں ہم اسے ڈسکس کریں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایک سینگ کی بنیاد پر بہت سارے جو انقلابی لیڈر آئے، انہوں نے اپنے انقلابات کی بنیاد رکھی کہ معاشرے کا ایک حصہ اگر وہ قربانی دے اپنی محنت کا، اپنے وسائل کا، اپنی خوشحالی کا، تو وہ بہت سارے جو دیگر جو آبادی کا حصہ ہے، بڑا حصہ، وہ اس سے فائدے میں رہ سکتا ہے، یعنی کہ ان کی جو ہے وہ یا آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. یہ تھی بینتھم، جرمی بینتھم کا بنیادی جو تصور تھا. اب جرمی بینتھم کا تصور جو تھا وہ، اب اس تصور کو یوٹیلیٹیرین کا نام دیا گیا. اب یوٹیلیٹی جو ہے وہ اکنامکس کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے. اس میں یوٹیلیٹی کہاں کی سے جاتا ہے کہ انسان کسی چیز کا صرف کرے، استعمال کرے تو اس سے جو اس سے تسکین ملے وہ اسے کہا جاتا ہے یوٹیلیٹی. یعنی اگر میں ایک پیاسا ہوں، میں پانی کا ایک گلاس پیوں گا تو میری پیاس جو ہے وہ بجھ جائے گی، تو وہ یوٹیلیٹی میری ہوگی. یا اگر مجھے بھوک لگی ہے، میں اگر کھانا کھاؤں گا، یا مجھے کتاب پڑھنے کی طلب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، میں اس کتاب کو پڑھوں گا، تو یہ جو میری تشنگی ہوگی مطالعے کی، کچھ حاصل کرنے کی، کچھ معلومات لینے کی، یہ جو تشنگی میری کم ہوگی یا ختم ہوگی، اسے میں یوٹیلیٹی کہوں گا، افادہ. اب یہ افادہ جو ہے اسے آپ اس کی پیمائش نہیں کر سکتے. یعنی افادہ جو ہے کہ انسان کو کسی چیز کے کھانے پینے مصرف سے کیا اس کو جو ہے تسکین ملتی ہے، اسے کیسے آپ اسے اکاؤنٹنگ نمبر دے سکتے ہیں، ڈیجٹ میں آپ شمار کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. لیکن اس تصور کو لے کر پھر بہت سارے جو 18ویں اور 19ویں اور 20ویں صدی میں بہت سارے جو اسکالرز ہیں جنہوں نے جیرمی بینتھم کے تصور کو میتھمیٹیکل صورت دینے کی کوشش کی، اور پھر اکنامکس کا جو پورا ایک سبجیکٹ ہے ان تمام موضوعات کے گرد یوٹیلیٹی کی تقسیم کیسے ہو، اسے کیسے ماپا جائے، اور پھر اس یوٹیلیٹی کی جو انسان کو چاہے وہ کسی چیز کے استعمال سے پین ہو یا گین ہو، ان تمام تصورات کو ان موضوعات میں سمیٹنے کے لیے پھر بہت سارے اسکالرز آئے، جن میں جان اسٹارٹ مل، ولیم اسٹینلے جوبنس، ہنری سیڈویک، الفرڈ مارشل. یہ بڑے بڑے نام ہیں، یہ اکنامکس کے اور فائنانس کے اسٹوڈنٹس بہتر طور پر جانتے ہیں. تو یہ انہوں نے پھر جو ہے معاشیات کو باقاعدہ ایک مضمون کا روپ دیا، اس میں میتھمیٹکس انوالو کی، اور انسان کی جو خواہشات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، اس کا جو تسکین ہے، ان سب کو پھر میتھمیٹیکل ماڈل میں بتانے کی کوشش کی کہ انسان جو ہے یا معاشرے میں جو اشیاء کی جو طلب ہے، پیداوار ہے، جو اس کے تمام لوگوں تک اس کی جو اس کے تقسیم کے ذرائع ہیں، یہ سب کو کیسے پھر جو ہے وہ باقاعدہ ایک آپ ماڈل میں پرو سکتے ہیں، کیسے آپ اسے جو ہے وہ ایک اس کو کمپوز، اسے آپ باقاعدہ ایک ریاضی والے مضمون کے ساتھ کیسے آپ اسے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں تک بات رہی. اب یہ جو تصور تھا ہوا یوں کہ جب سرمایہ دارانہ معیشت کو، یعنی سرمایہ دارانہ نظام کو ایک ٹرم مل گئی، اسے ایک مخصوص اسے ایک پہچان ملی ایڈم اسمتھ کے تصور سے، ایڈم اسمتھ کی کتابوں سے، اس کی فلسفی سے، اور کیپٹلزم باقاعدہ ایک سبجیکٹ کی صورت میں، ایک معاشی نظام کی صورت میں سامنے آیا. تو پھر ہوا یوں کہ جو معیشت دان آتے رہے وہ ان معیشت دانوں نے، اور پھر جو جہاں پر یہ جو یورپین جو ریاستیں تھی، ان کی جو ایلیٹ کلاس تھی، انہوں نے اس معیشت کا سرمایدارانہ نظام کو جو رخ تھا وہ ایڈم اسمتھ کی تھیوری کی بجائے، جو جہاں پر مورل سینٹیمنٹ کی بات کی گئی تھی کہ معیشت جو ہے اس میں مورل سینٹیمنٹ برقرار رہنا چاہیے. یعنی کہ اگر دولت کی تقسیم ہو تو اس کی تقسیم کی جو بنیاد ہو وہ خدا ترسی ہو، انسانی
हमदर्दी हो, एक दूसरे के साथ बराबरी और मसावत हो, उसकी बजाय जाने की बजाय ये चली गई जेरेमी बेंथम के तस्वुरात पर। और जेरेमी बेंथम का तस्वर यही था कि अपनी तस्कीन के लिए जो मर्जी पैदा करो, जैसे उसे तकसीम करो। वो फिर जो कैपिटलिज्म था, उसकी सिम जो है वो गलत साइड पर डिस्टोर्ट होकर चली गई। तो वहां पर जो है ना, ये फिर तस्वर सामने आया यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो फिर फिलोसफी बन गई। और ये फिर फिलोसफी जो थी वो कल्चर बन गई पूरे यूरोपियन और आप मगरबी वैसे मुआशरे की बात कह सकते हैं कि यूरोपियन सोसाइटीज यानी अमेरिका और यूरोपियन और एडवांस जो जितने ममालिक हैं, ये इनकी बुनियाद बन गई। इनकी बुनियाद में ये बात बैठ गई कि कोई भी जो अशिया हैं, अशिया की जो तकसीम होगी वो इस बात पर नहीं होगी या उसकी पैदावार ये तकसीम के उसे इंसानी हमदर्दी, इंसानी क़ुव्वत या इंसानी भाईचारा, उसकी फलाह या उसकी मसावी तकसीम हो, ताकि मुआशरे में कोई गरीब ना रहे या मुआशरे में हर एक को जो पैदावारी ज़राए हैं उनसे बराबर मिले। बल्कि इस बुनियाद पर होगी कि एक शख्स जिसकी ज्यादा तस्कीन होगी वो ज्यादा हासिल करे, और जिसकी नहीं होती या जिससे नहीं पहुंचता उसकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो ये तस्वर जो है ये फिर जो कैपिटलिज्म की बुनियाद बन गया। और यही तस्वर जो है ये फिर जदीद यूरोपीय मुआशरे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड रेवोल्यूशन की बुनियाद पर बने, ये उनकी बुनियाद में ये तस्वर बैठ गया। तो ये इन तस्वुरात के साथ जो है वो फिर हुआ ये कि एक खराबी इसमें पैदा होगी, और वही इस पूरे सरमादाराना मुआशी निज़ाम का निचोड़ है कि इसमें इंसाफ रह गया, और इसमें जो एक तस्वर आ गया कि अपना ज़ाती जो मफाद है, सेल्फ इंटरेस्ट या एडवांटेज या सेल्फ जो एक वेलफेयर, वो फिर आगे उसने सबकत ले ली। यानी कि जो इंसाफ होना चाहिए था मुल्क में, किसी भी मुल्क में, मुआशरे में, जो मादी मसाइल की पैदावार पर जो उसकी बराबर तकसीम होनी चाहिए थी, वो बदकिस्मती से वो इस बात पर चली गई कि जो ज्यादा पैदा कर सकता है, जो ज्यादा उसे हासिल कर सकता है मादी मसाइल को, वो अपनी ज्यादा तस्कीन मिटाएगा। तो बस ये फिर जो है वो उसका हक ज्यादा हो गया। इसीलिए फिर सरमादाराना मईशत में जो है वो अमीर और गरीब में जो फर्क पहले दिन से चला आ रहा है और वो उसमें फिर बढ़ता चला गया। हम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि जो कम्युनिज्म था वो एक्चुअली था क्या। वो कम्युनिज्म कोई ऐसा नहीं था कि एक दिन जो है वो कोई शख्स उठा और उसने जो है वो मार्क्स पैदा हुआ और उसने कहीं खामी निज़ाम देखा और उसने इसकी बात की। नहीं, कम्युनिज्म मार्क्स ने जो अपने हालात देखे वो उस वक्त यही जो आपका कैपिटलिज्म था ये अपनी ब्रूटल फॉर्म में था, एक इंतहाई जालिमाना सूरत में, जिसमें एक तरफ तो गरीब मजदूर था, दूसरी तरफ एक इंतहाई सरमायादार था। और सरमायादार जो है वो उस गरीब मजदूर या एक गरीब भारी का हर किस्म का वो उसका इस्तेहसाल कर रहा था। तो तब ये कम्युनिज्म जो है उसके रिएक्शन में फिर उसके नजरियात आए दास कैपिटल की सूरत में। तो आज अपने इन्हीं बुनियादी चौका ये थोड़ी सी फिलोसफिकल और थोड़ी सी थियरेटिकल ये बातें थी, तो इसलिए थोड़ी सी शायद मुश्किल भी लगे आपको, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसी किताब को हम थोड़ा एक आध या दो साथ में मजीद से मैं बयान करने की कोशिश करूंगा, ताकि हमें इसकी जो मजीद तफसीलात हैं कि कैसे सरमाया जो है वो हमारे मुल्क से मगरबी ममालिक जाता रहा और वहां जाकर या मगरबी ममालिक ने कैसे फिर जो है ऐसे अपने निज़ाम में लूप होल्स रखे कि वो जो गरीब ममालिक हैं तीसरी दुनिया के, उनका इस्तेहसाल जारी रहे। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ आज के ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये पैगाम पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी आराज़ से ज़रूर नवाजते रहिए। बहुत शुक्रिया।